نہیں یہ سیریس شو کر رہے ہیں جعفری صاحب. دیکھیں تنقید ہم سارے کرتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ان کا پروگرام ایک ڈسپلنڈ ہوتا ہے, وہاں پہ کسی مدعے کو لے کے چلا جاتا ہے نا. میں آپ کو سنتا ہوں تھوڑا بہت, اور اب بیک اپ پلان تیار ہے. اب یہ جائے گی روزانہ زہریز کو ملے گا وہاں پہ. کمرے عدالت میں موجود تھا, جج صاحب نے کہا کہ کوئی بندہ نہیں مل پائے گا. آپ نے کہا بیک اپ پلان تیار ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ ملے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسی ممکن بنا لیا جیسے کل جو ہے وہ خاتون یوٹیوبر کو لے کے آپ ہی پہنچ گئے تھے. میں بتاتا ہوں, جعفری صاحب نہ کیا کریں. میں آج دعا کا وکیل ہوں. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ماننا ذاتی طور پہ یہ ہے کہ لائی گئی, کیس ان کا ہے کہ آئی. ناظرین, جعفری صاحب آج رات لائیو ٹرانسمیشن جو ہماری 9 سے 12 ہوتی ہے اس میں علی جعفری جو ہے وہ اسد جعفری کے ساتھ ہوں گے. اچھا سٹیپ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے, چاہے جدی بھی فیور چکیا ہے. جو آپ کا لہجہ ہے اس کو, کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ بولیں گے تو آپ آئین اور قانون اور اخلاقیات سے باہر آپ کا کم سے کم جانا نہیں بنتا. ایک پڑھے لکھے بندے پر یہ ذمہ داری. بالکل صحیح بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. السلام علیکم, میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد جعفری آفیشیل. اور آج ہم موجود ہیں مجسٹریٹ کی عدالت کے باہر اور علی جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. the one and only جعفری صاحب. جعفری صاحب, آپ کے کیس کا کیا ہونا؟ جی میں نے 2 اپلیکیشن فائل کی تھی. ایک کی تھی میں نے اوسیفیکیشن ٹیسٹ کے لیے, صحیح, اور ایک میں نے کی تھی 164 کے بیان کے لیے. صحیح. تو مجسٹریٹ صاحب نے کہا ہے کہ جی میرے پاس اختیار نہیں ہے, جو ریلیونٹ فورم ہے وہ ٹرائل کورٹ ہے کراچی میں, تو یہ آپ ریمیڈی جا کے لیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس ہے اختیار ہے, ان کو کرنا چاہیے تھا انٹرٹین. کم از کم یہ اگر اوسیفیکیشن ٹیسٹ کی طرف نہ بھی جاتے تو 164 کی میری اسٹیٹمنٹ لینی چاہیے تھی, کیونکہ جو پہلا 164 کا بیان ہوا تھا وہ بھی لاہور ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا, اور اس میں تھی سیکشن 364A اور سیکشن 3A ٹریفکنگ والی. اب جو ہے وہ نیچر ڈیفرنٹ ہے. اب اس میں آ گیا 363 اینڈ سیکشن 345 آف میرج ریسٹرینٹ ایکٹ سندھ 2013. تو نئی گراؤنڈز ہیں. میں نے اپنے آرگومنٹس کو ان کو بولا تھا جج صاحب کو, لیکن انہوں نے بولا کہ میرے پاس اختیار نہیں. میں ان کو چیلنج کروں گا. جی صحیح. اچھا نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جعفری صاحب 2 چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب تو غالباً بچے کو پتہ چل گیا ہے. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کورٹ کا آرڈر نہیں ہے, چونکہ میڈیکل بورڈ کا آرڈر ہے کہ بچی مائنر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ کا آرڈر بھی ہے. اس کے باوجود کیا یہ آپ کے علم میں تھا کہ وہ بچی مائنر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر لا علمی ہوتی ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ اس حوالے سے جاتا ہے کہ نہیں جی جو ہے وہ مائنر نہیں ہے. دیکھیں جی, بچی کی ڈیٹ آف برتھ ہے 27/4/2006. صحیح. میری کل بچی سے, میرا خیال ہے میں سے کسی کی بھی اس کے ساتھ 1-on-1 بات نہیں ہوئی ہوگی. میری کل اس کے ساتھ تقریباً, اب بچی چلی گئی ہے چونکہ کراچی, تقریباً 20 سے 25 منٹ کل بات ہوئی ہے. آج میری صبح پورا کو تقریباً گھنٹہ بات ہوئی ہے. صحیح. میں آج صبح دعا زارا سے مل کے میں پھر آیا ہوں. صحیح. میں کچھ اور ڈاکومنٹ اس سے سائن میں نے کروانے تھے. ناؤ ایشو از دس کہ بچی اگر آپ دیکھیں اس کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اگر آپ دیکھیں لاہور کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, تو بچی اڈلٹ ہے, بچی بالغ ہے, بچی اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے. اور یہاں پہ جعفری صاحب میں آپ کو فیصلے بتاؤں جس میں ایڈمیٹیڈ ہیں 14 سال کی بچیاں, ایڈمیٹیڈ ہیں 14.5 سال کی بچیاں. اپریل کا کیس ہے جسٹس باقر علی نجوی صاحب کی کورٹ کا, جا کے چیک کریں. فروری 2021 کا کیس ہے سندھ ہائی کورٹ کا, اسی سندھ ہائی کورٹ کا, ہما یونس. میں آپ کو ٹائٹل بتا رہا ہوں, آپ گوگل کیجئے گا جا کے. آپ کا ماشاءاللہ وہ میں دیکھتا ہوں بڑے آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اپنے کام پہ. گوگل کیجئے گا ہما یونس, 14 سال کی بچی تھی. سندھ ہائی کورٹ نے کہا تو اپنے خاوند کے ساتھ جائے گی. تو یہ غلط میرٹ سیٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں لوگ, پتہ ہے ہمارے خلاف لوگ پتہ ہے کون ہے جو ہم دعا کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں کہ کل کو ہماری بچی یا ہمارا بچہ یہ نہ کریں. لیکن جب سب دارالعمان جا کے دیکھیں, میں 2 دن گیا ہوں, وہاں پہ دعا سے چھوٹی بچیاں بھی لگی پھر رہی تھیں. کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ایک سوال سے جسٹیفائی تو نہیں کرتی. اگر پہلے غلط ہو رہا ہے, جب آپ کا قانون ہے کہ 18 سال یا 16 سال سے کم نکاح نہیں ہو سکتا, اس قانون پر عمل درآمد اگر اب شروع ہونے جا رہا ہے تو ابھی سے ہی جو پہلے ہو چکا غلط روایات کو درست بھی تو کرنا ہوگا. یہ جو میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے یہ لو میرجز کے بارے میں نہیں ہے. جب صاحب یہ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں, یہ لو میرجز کے بارے میں نہیں ہے. یہ ماں باپ کے لیے بھی ہے, یہ ولی کے لیے بھی ہے کہ اس سے کم ایج میں جا کے آپ شادیاں نہیں کریں گے. لیں آپ یہ بتا دیں, لو میرج کو چھوڑ دیں, کیا ماں باپ بچیوں کی شادیاں نہیں کر رہے 15-16 سال کی ایج میں؟ بتائیں مجھے. آپ کہہ رہے ہیں روایت سیٹ کریں, روایت کون سیٹ کرے گا؟
اچھا نہیں میں آپ کو یہاں پہ ہزاروں ایسی ایگزامپل قانون تو ایگزسٹ کرتا ہے سر، قانون جو سپریم جو سندھ کی ہائی کورٹ ہے اس کا فیصلہ بھی آ گیا، ہمارے دو قانون ہیں، صحیح نمبر 1 تعزیر، نمبر 2 حدود۔ صحیح حدود کون سے ہیں؟ جو اللہ کے قانون ہیں۔ تعزیر کون سے ہیں؟ جو کسی ملک کا Land of the law جو ہے۔ ٹھیک ہے، اب میری بات سنیں، جہاں پہ تعزیر اور حدود آپس میں ٹکرا جائیں، فوقیت کس کو دی جائے گی؟ صحیح حدود کو۔ صحیح تو اچھا نہیں وہ حدود، اچھا مجھے بتائیے جب یہ قانون بنائے گا، ایک بڑا جو ہے معصومانہ سا سوال ہے، کہیں بھی جب ہم رہتے ہیں تو لا آف دا لینڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر یہ تو ٹکراؤ آ جائے گا نا، کہ اگر پنجاب میں 16 سال ہے، سندھ میں 18 ہے، اور اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر لیں۔ دعا زارہ کا اوسیفیکیشن ٹیسٹ کیا آیا تھا پہلا؟ نہیں وہ تو 17-18 کے قریب 17 کے قریب تھا۔ 16 سے 17۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اچھا اس میں ایک جب سے ایک اور سوال، یا جو نکاح نامہ جب ہوا تھا اس میں لکھا گیا 18 وربلی کہ 18 اندازے کے مطابق، دعا نے ظہیر کو یہی بتایا ہوا تھا اچھا کہ وہ 18 سال کی ہے۔ صحیح ٹھیک ہے، اور جب دعا آئی ہے، اب دیکھیں اب وہ لڑکی اگر وہ گھر سے آتی ہے کسی لڑکے کے لیے، تو وہ اس کے کوئی وہ انڈیا میں جس طرح کہتے ہیں راشن کارڈ تو نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ کے یہ جملے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جو اکثر جو ہے وہ آپ بولتے ہیں۔ مجھے بتائیے آپ نے کہا وہ آئی، اچھا آئی جو تھی، لیکن وہاں پر جو میرا ماننا ہے کہ لائی گئی، یس آپ پہلے دن سے میرا کہہ رہے ماننا ہے تھے، کہ میں لائی آپ کو گئی۔ فالو کر رہا میں تھا۔ آج دعا کا وکیل ہوں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ماننا ذاتی طور پہ ہاں۔ یہ ہے کہ لائی گئی، Yes۔ کیس ان کا ہے کہ آئی۔ صحیح ٹھیک ہے، اب دیکھیں، ابھی تک میں ظہیر کے کسی کیس میں بھی پیش نہیں ہوا، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں دعا کے کیسز میں پیش ہوا ہوں۔ لاہور میں 2 کیسز ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں، ایک کیس لاہور کا اور ہے، صحیح۔ وہ میرا چونکہ ایک لائیو آتا ہے، صحیح۔ وہ اس میں میں آج رات کو بریک کروں گا کہ وہ تیسرا کیس کون سا ہے، وہ کس کورٹ میں اور اس میں کس تاریخ کے لیے نوٹس ہوئے، اور مہدی کاظمی صاحب کو اور سائمہ کاظمی کو طلب کیا گیا۔ بتا میں ابھی دیتا ہوں۔ صحیح اب ایک دن تھا میرے پاس فرائیڈے کا، ٹھیک ہے، اس ایک فرائیڈے کے دن میں جتنا کہ میں کر سکتا تھا، جو میں کر سکتا تھا، جو سمجھدار لوگ ہوں گے نا دیکھنے والے، صحیح وہ سمجھیں گے کہ اور وہ دن بھی پورا نہیں تھا جعفری صاحب، صحیح وہ دن بھی ہاف دن تھا، صحیح۔ 12:30 بجے تک، اوکے یعنی صبح 8 سے 12:30 4.5 گھنٹے میں جو کوئی بندہ کر سکتا تھا الحمدللہ وہ میں نے کر دیا اس سارے کیس کو لے اب کے۔ دعا جا چکی ہے سر؟ اب چیز یہ ہے، وہ پہلے وہ کوشچن میرا بیچ میں رہ گیا تھا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہم بات کر رہے جی، جی، تھے کیس کے ایج حوالے سے، کی، جی۔ ایج پہ ذرا ہے نا، میں آپ کو جی۔ سنتا ہوں تھوڑا بہت، آپ بھی تھوڑا بہت مجھے دیکھتے ہیں۔ آپ کا گراؤنڈ کیا ہے جی؟ مائنر کس گراؤنڈ پہ ہے؟ اوسیفیکیشن ٹیسٹ آیا کتنی ایج تھی؟ یہ آپ نے جب سب چلانا ہے، سر یہ چلے یہ کٹنا کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ آگے انج ہوتا ہے کہ اپنے نادین جعفری صاحب آج رات لائیو ٹرانسمیشن جو ہماری 9 سے 12 ہوتی ہے اس میں علی جعفری جو ہے وہ اسد جعفری کے ساتھ ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ بھی آئیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ رات کو، پتہ ہے وہ میری کمٹمنٹ ہے کہ کہیں اور۔ اچھا یہ ہے کہ جی پہلا آ گیا اوسیفیکیشن ٹیسٹ 16 سے 17، اس 16 سے 17 کے باوجود سندھ میں وہ کیا تھا؟ پروہیبٹڈ تھا، سندھ میں 16 سے 17 بھی پروہیبٹڈ تھا۔ بالکل اب پوچھیں جا کے سندھ ہائی کورٹ سے کہ انہوں نے لڑکی کیوں بھیجی۔ اچھا جب صاحب آپ چیزوں کو دیکھیں، ہم یک طرفہ ڈھول پیٹتے رہیں گے نا تو چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ 16 سے 17 آیا، 18 پھر بھی نہیں آیا۔ آپ جو بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، دیکھیں آپ ذرا لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، 16 سے 17 پہ بھی ہائی کورٹ نے بھیجا، 16 سے 17 پہ سپریم کورٹ نے بھی بھیجا، اور کہاں سے بھیجا؟ سندھ سے، جہاں پہ 18 سال عمر ہے، پنجاب نہیں تھا۔ اب میں ایک بات صرف پوچھتا ہوں، ایک سپریم کورٹ نے کہا جی آپ جا کے میڈیکل بورڈ بنوا لیں، مہدی کاظمی نے مجسٹریٹ کو درخواست دی، میڈیکل بورڈ بن گیا۔ میڈیکل بورڈ بننے کے بعد اس میں اب تین رائے لی گئی، نمبر 1 ہڈیوں کا ٹیسٹ، نمبر 2 دانتوں کا ٹیسٹ، نمبر 3 فزیکل ٹیسٹ۔ ایسے ہی ہڈیوں کا ٹیسٹ کیا آیا؟ اب اس لیے وہ تو بچی ہے، نہیں ایسے نہیں، بچی ہے، ہوں تسی علی جعفری نال کھڑے ہو، دسو ہڈیاں دا ٹیسٹ کی آیا؟ 16 سے 17 سن لو، 4 ڈاکٹر تھے 16 سے 17، ڈینٹسٹ نے کہا 13 سے 15، ٹھیک ہے، فزیکل والے نے کہا 14 سے 16، ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ بھی 16 کی کتنے شرطیں آ گئی؟ 2، جو فائنل رپورٹ ہے وہ گئی 15 سے 16۔ انہوں نے آگے جو آج تک مجھے 9واں سال ہے وکالت کرتے ہوئے، آج تک نہیں دیکھا کہ بریکٹ میں نیئر ٹو 15، یعنی کہ گھر چھڈ کے ہونا ہے، ذمہ داری لگی ہے، نہیں ذمہ داری کسی نے لائی ہے، راتی کی ہویا کی کر دیو تسی؟
ਸ਼ੁਜਾਤ ਨੇ ਰਾਤੀ ਚੋ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨੋ अच्छा, नहीं एक सवाल है जब साहब, अगर मैट फिक्स होता, लेट मी कंप्लीट जी, बिस्मिल्लाह। ये फिक्स इसका जो है वो किसने ब्रेक कर दिया, वकार भट्टी ने 10 जुलाई को। डी न्यूज़ की खबर पढ़े हमने तो उसके ऊपर पूरा व्लॉग किया हुआ है, पूरा लाइव किया हुआ है। मैंने डी देखा। न्यूज़ की खबर देखें आपको सारा पता चल जाएगा। अब दो राय आ गई, उन दोनों राय में जो 16 से 17 है वो मुश्तरक है। सही है। सुबह जो अब हमारे आर्गूमेंट हुए, मेरे फादर दोस्त ने कहा जी मेजोरिटी को देखा जाएगा डॉक्टर्स की। मैंने कहा मेजोरिटी फिर भी मेरी तरफ है। वो कैसे? 3 डॉक्टर डेंटिस्ट थे, 3 फिजिकल वाले थे, 4 थे जो हड्डियों वाले थे। हड्डियों वाले ने कहा जी 16 से 17 है। फिर जो पहली रिपोर्ट थी वो भी 16 से 17 है। अब 2 रिपोर्ट आ गई 16-17 की। फिर उन्होंने रल मिल के बैठ के उन्होंने कहा यार ऐसे तो भी तो जान छुड़ानी है, और मैडम तो भी तो जान छुड़ानी है, बड़ी लंबी मैडम तो जनाब नियर टू 15 करके जान छुड़ाओ। अब 15 से 16 भी दुआ को माइनर डिक्लेयर नहीं करती। सही। आप जितना मर्जी टका के उसके ऊपर ला अप्लाई करें, सही। उसके ऊपर ला लगेगा पंजाब का। सही है। जाफरी साहब तो कोई बंदा पत्तों की तो निकले है, उथों ने मोबाइल खोया है, सही। भाई फेरू आ गया है, उथों ने मोटरसाइकिल खोई है, ठोकर आ गया, उथों ने पैसे खोए ने, गुजराला चला गया, उथों ने गड्डी चोरी की है। क्या ना सारियां चोरियां का पर्चा पत्तों की कराओगे सही। कि जिथे जो वकूएगा वो कराओगे? सही है। सर जी ला इलनेस का सबसे बड़ा सबूत मैं आपको ये दे देता हूँ, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट सिंध में कैसे लग सकती है? सही। टेल मी, आप बताएं मुझे, नहीं, मैरिज होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट सिंध में कैसे लगा सकते हैं? फिर एक आईजी ने कहा अगवा नहीं है, सस्पेंड। दूसरे आईजी ने कहा 4 हफ्ते हो गए हैं। जबरान नासिर के ये अल्फाज हैं, उसने कहा जी इसमें तफ्तीश के लिए है ही कुछ ना। पिछला आईओ था शौकत शानी, उसने क्या कहा जी, उसको कहा जी वो जब ये गया था यूट्यूबरों का जत्था है वहाँ पे, वो घेर सही, लिया, वो सही। बीवियाँ बदतमीज, उन्होंने कहा जी मोबाइल मुंह में दिए शानी साहब के, सही। और बाद में कहा जी टच क्यों किया हैं? अब चीज़ है ये टच में मैंने सुना है रात भी जा अब चीज़ है शौकत शानी ने नहीं ये सीरियस शो कर रहे हैं ऐसे ही। जाफरी साहब। देखिए तनकीद हम सारे करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ाहिर क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वे में होनी लेकिन चाहिए। पॉजिटिव वे में होना चाहिए। इनका प्रोग्राम एक डिसिप्लिन होता है, वहाँ पे किसी मुद्दे को लेके चला जाता है। यहाँ पे लोग मुद्दे को लेके नहीं चलते, अन्यवाही शुरू हो जाते हैं। हम भी जब आते हैं, हम भी एक हमारा एक रोड मैप होता है कि हमने ये चीज़ें डिस्कस जी, करनी है। बिल्कुल ऐसे एक बीच rundown में फिर होता है। देखिए ना, जब 2-3 घंटे या 1.5 घंटा बैठे तो हंसा मजाक ऑटोमेटिकली बहुत होता जरूरी है, है। नहीं तो बंदे तो पक ऐसे ही, जाएंगे। ऐसे ही। अब सर शौकत शानी ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी गिरफ्तार क्यों नहीं किया ज़हीर को? उन्होंने कहा जी मुजरम होवे थे मैं गिरफ्तार करा। अब चीज़ ये है कि ये जस्ट मेहदी काज़मी को सेटिस्फाई करने के लिए सर तुसी की करते हो? मसला कित्थों चलिया कित्थे आ गया, आ जाके मैं अज तुहाडे शो ते भी कह रहा ओ होना जे दो दुआ ने चाहना जे, कोई जो मर्जी कुछ कर ले, मैं तुहानू दसां अज जाके दुआ कह देना जी मैं माँ के कोल जाना। अगर फीडिंग जो है वो मतलब ख़त्म, पीछे से जो अभी पहले तक फीडिंग जो जाफरी साहब आ रही थी अभी वो ख़त्म हो जाएगी, ज़ाहिर रसाई जो है वो वालिदैन की भी नहीं है। हो सकता है कि उसको खुद से जो है वो अपना जो है वो मुहासबा करे और उसको लगे कि यार जिसने मुझे पैदा किया है और 14 साल तक जो है वो इस काबिल बनाया है, मेरी रातों को खुद जाकर जो है मुझे सुलाया है, हो सकता है कि उसकी तरफ जाए। और 4 दिन का जो ताल्लुक है वो हो सकता है कि कुछ अर्से के बाद ख़त्म हो जाए। जाफरी साहब मक्के वाले कहते सन कि अगर तुसी फरमाओ ना क्या पहाड़ के पिछों लश्कर निकलना है तो उन्हें हमला कर देना है तो असीं मन लांगे, लेकिन असा नहीं मनना कि तू नबी है। देखो इनकार करने के 1000 बहाने हैं। सही है। मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं लॉजिकल कर रहा हूँ, उन बातों पे आए। आप कह रहे हैं अदालत ने बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया। जब जस्टिस इकबाल साहब ने कोड़ो के क्या नाम है उनका, ऑनरेबल है हमारे लिए, जब उन्होंने माइनर डिक्लेयर किया तो माँ बाप को क्यों नहीं दी जी? इस सवाल का जवाब पूछे किसी जज से। आप जो कह रहे हैं ना कि माइनर डिक्लेयर कर दिया, ये मेरी लफ्ज़ टू लफ्ज़ चलना चाहिए। मैं कोई इस नाजरीन कोई सवाल अपनी तरफ से पुट नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जाफरी साहब की जितनी भी गुफ्तगू है एज इट इज़, सिवाय कुछ कंटेंट जो है जो मैं समझता हूँ कि इंतशार पैदा कर सकता। ये पहला चैनल है जिसके प्लेटफॉर्म से मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सिंध की इंटेलिजेंस से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी दुआ पहुँच जाएगी रात को, दुआ को लहदा बिठाओ, दुआ से पूछो, दुआ ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगी। जाफरी साहब कन्ना हाथ लाओगे सर। मैं 2 दिन ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਪੌਣਾ घंटे की मीटिंग करके आया और अब बैकअप प्लान तैयार है। अब ये जाएगी रोजाना ज़हीर इसको मिलेगा वहाँ पे। अब चीज़ ये है आप सिंध हाई कोर्ट से पूछें इतना कि लेकिन एक सेकंड मेरा सवाल यहाँ अभी जय साहब ने जो है वो मैं कमरे अदालत में मौजूद था, जय साहब ने कहा कि कोई बंदा नहीं मिल पाएगा। आपने कहा बैकअप प्लान तैयार है,
اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ ملے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسی ممکن بنا لیا جیسے کل جو ہے وہ ایک خاتون یوٹیوبر کو لے کے آپ بھی پہنچ گئے تھے. میں بتاتا ہوں جعفری صاحب نہ کیا کریں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی وکیل ہے, وکیل کے پاس کسی نے بھی آنا نا کہ یہ کام ہے لیگل, تو وکیل نے تو وہ کرنا ہے. تو ان کے ساتھ تو میرا ایک بہن بھائیوں والا تعلق ہے. اچھا سنیں, بیک اپ پلان کیا ہے, دارالعلومان کی پالیسی کیا ہوتی ہے. آپ متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں, ایک اپلیکیشن ریٹرن دیتے ہیں, وہ آپ کو روک کار بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ روک کار لے کے آپ چلے جاتے ہیں دارالعلومان یا شیلٹر ہوم. وہاں پہ اندر رجسٹر پہ اس کی انٹری ہوتی ہے اور اندر جاتا ہے. جو متعلقہ بندہ ہے اس کو بھیجا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ روبکار آئی ہے, یہ فلاں فلاں نام کا بندہ تمہیں ملنا چاہتا ہے. اگر وہ اندر سے کہتے ہیں نہیں 3 دن مہدی کاظمی کو اور سائمہ کاظمی کو نہیں ملی دعا, پتہ ہے آپ کو؟ صحیح. جب جو ہے وہ شیلا رضا جاتی رہی ہے تو پتہ ہے وہ شیلا رضا کہتی تھی میرے تو صحیح ہو, کہتی تھی میں نہیں ملنا, تو ملا کے بکھا. سر جی کی کرتے ہو, کوئی فیڈنگ نہیں. اچھا کوئی فٹنگ. میں 2 دن بچی نو ملیا سر, 4 دن تے 19 تاریخ دی آئی ہے, 23 تاریخ ہے, 5واں دن ہے جنوں فیڈنگ ختم ہو جاتی. گینگ کتنے تہاڈا ہو تے دسو مینوں. سر گینگ یہی ہے, یہ جو 32-33 لوگ ہیں اور مطلب اس طرح کی ساری چیزیں ہیں. جعفری صاحب یہ گینگ تسی سر میری گل سنو, ایک بچہ لڑکی نو نساندا ہے نا, ایک کام نہیں, دعا نو تینوں چھوڑ دیو, وہ جاندا ہے رات ماسی دے گھر, رات مامے دے گھر, رات پھپھی دے گھر ہے, وہ کوئی گینگ نہیں سی. اچھا جو جرم کو سپورٹ کرتے ہیں آپ ہی کے جو ہے وکلاء کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ جو چور کو پناہ دیتا ہے, قاتل کو پناہ دیتا ہے, تو وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے. وہ بھی کرتے کچھ یوٹیوبرز یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا. اچھا لیکن یہ جو سوال ہے وہ بہت ہے. سن لیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا بیٹمنٹ کی, اگر اس طرح سے جرم کی سپورٹ ہوتی ہو نا, کہ ہمیں اگر کوئی جرنلسٹ بات کر رہا ہے تو جرم کی سپورٹ, یا کوئی وکیل کیس لڑے تو یہاں پہ نہ آپ کو کوئی وکیل نظر آئے گا, نہ کوئی صحافی نظر آئے گا. آپ ایک پلیٹ فارم پہ 2 صحافی بیٹھے ہوتے ہیں, ایک کا نظریہ اپنا ہوتا ہے, ایک اپنا ہوتا ہے. ایک آج بھی نواز شریف کو فرشتہ مانتا ہے اور ایک اس کو ابلیس سے بھی آگے کا مانتا ہے. ٹھیک ہے. اب چیز یہ ہے کہ اس کیس میں تو جرم ہے ہی کوئی نا بھائی, اس میں تو کوئی, میں کہتا ہوں اوپنلی بھی سپورٹ کرے ظہیر کو, لیکن میرے کرتے کرتے کچھ لوگ یوٹیوبر کے وہ پارٹی بن گئے ہیں. اس کے اوپر آپ یہ مجھے اعتراض ہے. جس طرح کچھ خواتین نے وہاں پہ کیا, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, رپورٹنگ کریں یار آپ. ٹھیک ہے سر وہاں سے ہو کہیں سے بھی ہو, جس شو میں آپ روزانہ کی بنیاد پر بیٹھتے ہیں وہ بھی, اور جنہوں نے کل جو ہے وہ وہاں پر عدالت کے اندر جو ہے وہ آ گئے ہیں, انہوں نے اپلیکیشن دلوا دی ہے. میں نے رپورٹنگ کی ہے کورٹ میں جا کر دی, انہوں نے تو باقاعدہ اپلیکیشن دلوا دی ہے. پارٹی کون بنتا ہے؟ میں یہ کاٹنا نہیں, آپ نے جب سے تو ناراضگی ہے ہمیشہ کے لیے. میں ایک بات کہوں گا جی, میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں نا جو دعا اور ظہیر کی سائڈ لے رہے ہیں, وہ ایک لائن اور لینتھ پہ رہ کے کھیل رہے ہیں. میں نے جو دیکھا ہے کہ جو مہدی کاظمی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بالکل ہی فاؤل کھیل رہے ہیں. وہ ہر بال باؤنسر مار رہے ہیں. علی حیدر جیسا سینئر بندہ جس نے تھم نہیں لگا دیا, ظہیر گرفتار ہو گیا. بندہ پال لمیاں لوے تھے 10 مار کے گنے, کیونکہ ضروری آپ بلو دا بیلٹ جب کھیل جاتے ہیں تو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے دوستوں کو. میں نہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اپر دا بیلٹ یہ بھی نہیں ہے. ایک غریب بچے کو, ایک غریب, سن لیں میری بات مکمل ہونے دیں. آپ نے کہا نا ایک غریب یتیم بچے کو آپ نے گینگ بنا دیا ہے. اگر علی جعفری یا کوئی 5-7 لوگ اور نہ ہوتے, ایک آدھا شو نہ آ رہا ہوتا, تو جناب آج تک جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی ظہیر پہ پڑنا تھا, اسامہ بن لادن کی پناہ بھی ظہیر پہ پڑنی تھی. شریف اور غریب آدمی وہاں کراچی گئے اور وہاں سے جو ہے وہ بچی بے شک جو ہے وہ بہلا پھسلا کے اغوا نہ بھی کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ دعا آ گئی ہوگی, لیکن کیا اخلاقی طور پہ آپ سمجھتے ہیں یہ جواز ہے؟ ساڈے ڈبل سٹینڈرڈز نے, صحیح, ساڈے ڈبل سٹینڈرڈز نے. وہ دی ریزن کی ہے ظہیر کرو گن پوائنٹ تے لے گیا دعا نو. اب اس لیے بچی ہے باہر, اس کو باتوں میں لگا کے لایا ہوگا نا. آپ کا میرا بیٹا ہے, یہ بیٹی ہے. کسور والی زینب کو وہ زبردستی اٹھا کے لایا تھا. اچھا جی سن لو ایک منٹ. اگر باتوں میں لگا کے لایا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ورگلا کے بہلا پھسلا کے لایا تھا, ایسے ہی ہے. آپ کو بھی لگتا ہے؟ سن لینا. نہیں مجھے نہیں لگتا. دعا, میں آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بات, میں آپ کی انفارمیشن کے لیے آج آپ کے چینل پہ بھی بتا رہا ہوں, دعا ظہیر سے زیادہ ظہیر سے پیار کرتی ہے. سر کہڑیاں گلاں بیٹھے ہو, دعا 1 منٹ نہیں جے وہ تو بنا رہ سکتی. جی کل میں دارالعلومان گیا, جعفری صاحب جڑا جھوٹ بولے جھوٹے تے خدا دی لعنت. میں رات نوں یہ گل کیتی ہے, ٹھیک ہے. میں رات نوں گیا, مینوں نے کہا ظہیر کتنے ہے. میں کہا پترو کراچی کی کر رہا ہے. میں کہا بیٹا دے کیس نے. جدوں میں نکلن لگا تو انہیں مگروں مینوں بلایا ہے ہولی جا کے, مینوں کیونکہ وارڈن سامنے بیٹھے تھے, مینوں کہندی سر ظہیر نو کہنا جتنے ہے اتوں باہر نہ نکلے, کراچی دے واسطے سیف نہیں ہے. سر کی کردے ہو, ہن جا رہی ہے نا, اینوں تسلی نہ رکھو 10-12 دن شیلٹر ہوم, مہینہ رکھ لو.
ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਲੈਣਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਮਹਿਦੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਵੱਲ ਦੁਆ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਨਾ मीडिया ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ कि भाई खातून या कोई भी बंदा इतना रिजिड हो सकता है किसी एक मामले के ਸਰ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋ ਮਹਿਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पॉइंट दस दियाँ कि मेहदी काज़मी जज साहब से पूछ जाके अपने वकील को कहे जबरान नासिर को जज साहब से पूछ जाके कि जज साहब बच्ची नूं तो माइनर कह रहे हो तो मैनू क्यों नहीं दे रहे। वो तो जज साहब कह रहे हैं माँ बाप की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है जाएगी शेल्टर होमी फिर माइनर का दिए यार। ये सिर्फ किया पता क्या जा रहा है, मैं इत्थे की कीता है ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰੇ ਸਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਖਤਿਆਰੇ ਸਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਫੇਵਰ ਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰ एक गल अपने ज़हन च बिल्कुल क्लीयर रख लो, दुआ केस पूरा दुआ ज़ारा है, सही है। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੇਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਸਤ ਸੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਐਸ ਨੋਈਅਤ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਖੁਰਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵਜਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜਾਵਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਇਆ, ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਦ ਜਾਫਰੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਸ਼ਕੀਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਕਾਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਮਾਚ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਰੁਖ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਅਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿਖਾਓਗੇ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੁਆ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਦੁਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਾਈਨਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੰਬਨੇਲ 'ਚ ਨਾ ਲਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਮਾਈਨਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਾਈਨਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲੀ 20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਹੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾ। ਕਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੁਆ ਆ ਗਈ। ਸਰ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 8, 9, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਜੱਜ ਰਾਏ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ सर की करते हो? सारी एक सवाल का आंसर कर दें। जो जिस तरह से आप कमेंट्स पास करते हैं अपने प्रोग्राम में बैठ के, बहुत सारे लोग उनके बड़े कंसर्न हैं, हमें कॉल्स आती हैं, रात को हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, यकीन करें और माएँ रो रही थी, बाकायदा लिटरली रो रही थी। आप सुने लोगों के जज्बात हैं, लोगों के एहसास है, लोग वालिदैन जो है वो अपने आप को वो ज़रूरी है, आप अपने लहजे को जेड़ा टॉपिक है। देखो भाईजान लहजा नहीं मेरी सुनो लहजा जो आपका लहजा है उसको, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप वकील हैं, आप बोलेंगे तो आप आइन और कानून और अखलाकियात से बाहर आपका कम से कम जाना नहीं बनता। एक पढ़े लिखे बंदे पर ये जिम्मेदारी। बिल्कुल सही बात है। आप इसके ऊपर कमेंट करें। मैं इसके ऊपर कमेंट ये करूँगा, जो बंदा बोले कि मेरी बेटी जना कर रही है, जो बंदा खुद तो पेपल एक मिनट जी, एक मिनट, मैंने दुआ ने लिखाइया ने चीज़ा मैं आपसे लिखिया ने। जो बंदा पेपल से 1.5 करोड़ रुपए तक अभी तक डॉलर्स की शक्ल में ले चुका हुआ है, वो भी कोई अखलाकी बंदा नहीं। अगर आप उस तरफ आ रहे हैं, जब डिस्कशन ये होगी पेपाल का सवाल करें मेहदी काज़मी को। मेहदी काज़मी ने उस दिन हलफ दिया था, आप मेहदी काज़मी को भी ले मेरे साथ
हलफ उसे कहें हलफ दे के जेर के पीछे सर, गैंग था। सर, एक मिनट जी, मेहदी काज़मी को बोले ना 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 ना, मेहदी काज़मी को आपकी एजुकेशन की बात मेरी हो रही है, आपकी बात आप एक आप अपने मैं- किरदार के जिम्मेदार हैं, बिल्कुल है, दूसरों सर। को मैं- अपने आप मैं- को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों की मिसाल जो जिस बात के के ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं ना, इसी बात की वजह से कई लोग मुझसे प्यार भी करते हैं, कई लोगों को अच्छी नहीं भी लगती। मेरा एक अपना स्टाइल है, जिस तरह की बात होती है मैं धीमा भी, अभी आपके साथ मेरी बात हुई है स्कूल में गया ना, वो इंसान क्या है कि जिसके अंदर जेस्चर पोस्चर्स नहीं है, अप डाउन नहीं है, रास्ता भी ठीक है ना, कि उन पर भाई कोई ठंडा होके गए हो। लेकिन इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं प्लेटफॉर्म पे जी मैं 3 घंटे वास्ते बिल्कुल। मैंने बस एक अद्धा दिन दियो। अली जाफरी नाजरीन जो है वो अली जाफरी असद जाफरी ऑफिशियल पर इंशाल्लाह जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म तशरीफ लाएंगे और आपने कॉल जो है वो करनी है और तमाम सवालात के जवाब जाफरी साहब आपको एक गल देंगे। ध्यान च रखना है, जिस तरह भाईजान ने सवाल किते ने तुसी किते ने, अपने कॉलर्स ਨੂੰ ਇਹ कहते ना कि ਜਦੋਂ सवाल करन जिन्नी मर्जी तनकीद करन, जिन अल्फाज में वो सवाल पूछेंगे फिर उन अल्फाज से मेरा जवाब भी जाना है। नहीं हमारे कॉलर्स आपसे जो है बेफिक्र है, बेफिक्र है, बेफिक्र। मैं आऊँगा, मैं इसके ऊपर आपको आके इस्लामिक रेफरेंसेस वली के बिना शादी के, इस्लामिक रेफरेंसेस अंडर एज शादी के, फिर लीगल रेफरेंसेस अंडर एज शादी के, लीगल रेफरेंसेस विदाउट जो है वो पेरेंट की शादी के, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैरिज स्टेट एक्ट है जो लगाया जा रहा है मैं आपको ये बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 364 से 363 पे किस लिए लाया गया है। और जब सब जाने अवाम वास्ते 363 बेलेबल है, ज़हीर जेल भी चला गया तो 15वें दिन बाहर है। चलिए नाज़रीन, असद जाफरी और अली जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जो है वो दोबारा मुलाकात होगी आपसे रात में, और इस उम्मीद के साथ जो है वो कि अगर आज नहीं तो कल अली जाफरी जो है हमारे साथ 2-4 दिन में, चलिए 2-4 दिनों में, इंशाल्लाह। मतलब इसी वीक में आप कह लीजिए नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो अली जाफरी हमारे साथ होंगे और आपके तमाम सवालात की जो तशनगी है इस केस के हवाले से आपके जहन में, उसके तमाम तर जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। अल्लाह।